رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا۔ سب سے پہلے حسب روایت ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، اور جس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ حیدر بیگ سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے سکھر سے تشریف لائے ہوئے مہمان سنخواں، جن کا میں شکر گزار ہوں، جناب محمد احسن رضا قادری صاحب، جو کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا ایک مرتبہ پھر حصہ بنے۔ حضرت بہت شکریہ آپ کے اس ٹرانسمیشن میں حصہ بننے کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دیکھنے والے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ مرتضی بھائی، ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے پر اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ درود شریف کا نذرانہ محبت سے پیش کر لیجئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے قیادت چھین لیتا ہے۔ اسے ہر حال میں تم یاد رکھو یہ لازم ہے، کیونکہ تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو
کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے بھائی شعر دیکھیے کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھیک در در کی کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھیک در در کی کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے سبحان اللہ. یہ تھے جناب سکھر کی بہت ہی خوبصورت آواز جناب محمد احسن رضا قادری صاحب جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ساقیہ جان قربا تیرے نام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. سامعین محترم آج ہم الحمدللہ اپنا چھٹا روزہ افطار کریں گے. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان خصوصی نشریات رمضان مرحبا اور الحمدللہ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ معزز مہمانان موجود ہیں. ہمارے ساتھ پہلے موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا کامران برکاتی صاحب. قبلہ محترم بہت شکریہ آپ کے اس ٹرانسمیشن میں آنے کا. سب سے پہلے آپ سے سوال کریں گے کہ احترام رمضان کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو لوگ رمضان کا احترام نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے علم میں اضافہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتضی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مرحبا ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور اس میں وقتاً فوقتاً علماء کرام کو اپنے پاس بلایا اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے یہ بہت اچھا ہی پروگرام رکھا ہے. اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو ماہ رمضان کو پائے کرنا کیا ہے؟ فرمایا فلیصم چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کو پانے کے بعد اس کا روزہ رکھیں. کافی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں لیکن ماہ رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتے. زندگی میں کتنی مرتبہ ہی ماہ رمضان آیا ہے چلا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس ماہ مبارکہ کو پائے یعنی جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے تو اب اسے غفلت کے ساتھ ماہ رمضان کو نہیں گزارنا بلکہ ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اس ماہ مبارکہ کو گزارنا ہے. اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معجم کبیر کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان لتزین من السنۃ الی السنۃ لشہر رمضان کہ بے شک جنت کو مزین کیا جاتا ہے ایک سال سے دوسرے سال تک ماہ رمضان کے لیے. بے شک یعنی سادے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ ماہ رمضان المبارک کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو ایک سال سے دوسرے سال تک سجاتا ہے، آراستہ کرتا ہے۔ کرنے کے بعد آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ، جب ماہ مبارکہ ماہ رمضان تشریف لاتا ہے، اس کی جب آمد ہوتی ہے تو قالت الجنت، جنت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے۔ کیا عرض کرتی ہے؟ فرمایا اللہم اجعل لنا فی ھذا الشہر من عبادک سکانا، اے اللہ اپنے بندوں میں سے میرے اندر ماہ رمضان میں ٹھہرنے والے بنا دے، یعنی مجھے وہ بندے دے کہ جو ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وہ ہمیں ٹھہرنے والے عطا فرما۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيَقُلْنَ الْحُورُ الْعَيْنُ، حور عین کہتی ہیں یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اللہم اجعل لنا من عبادک فی ھذا الشہر ازواجا، اے اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو جنت بھی اور جنت کی حوریں بھی اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے عرض کرتی ہیں کہ مالک ہمارے اندر رہنے والے بنا دے اور ہمیں شوہر عطا فرما دے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن صان نفسہ فی شہر رمضان، کہ جس نے ماہ رمضان کے مہینے میں اپنی جان کو روکا، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، ماہ رمضان میں اپنی جان کو روکا، فلم یشرب فیہ مسکرن، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پاتے ہیں لیکن ادب و احترام نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی شراب نوشی کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا فلم یشرب مسکرن، کہ ماہ رمضان کے مہینے کو جو پائے اور پانے کے بعد اس میں شراب یعنی نشاور چیز نہ پیے۔ ولم یرم فیہ مؤمنا بالبہتان، آگے حضور نے فرمایا کہ مومن پر بہتان بھی نہ باندھے، اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا ولم یعمل فیہ خطیئۃ، یعنی ماہ رمضان کا مہینہ پایا، شراب بھی نہیں پی، مومن پر بہتان بھی نہ باندھا۔ اب بات یہ نہیں ہو کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ خالی یہ 2 گناہ چھوڑ دیں تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ماہ مبارکہ کے اندر کوئی گناہ والا کام بھی نہ کرے۔ یہ حضور نے 3 باتیں بیان فرمائی، اور بیان فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حوراء، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات کے بدلے میں اسے 100 حوریں عطا فرمائے گا۔ جو رمضان کا احترام کرتا ہے، رمضان میں شراب نوشی نہیں کرتا، کوئی گناہ والا کام نہیں کرتا، مومن پر بہتان نہیں باندھتا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کے بدلے میں اسے 100 حوریں عطا فرمائے گا۔ اب یہ تو اتنی بات ہے کہ بندہ گناہ سے رکا، اور گناہ سے رکنے کے بعد اسے کیا انعام ملا؟ آگے حضور نے کیا بیان فرمایا؟ آگے حضور نے فرمایا وَبَنَا لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ اب وہ محل کتنا بڑا ہے اور محل وہ کیسا ہے، کس چیز سے اس کو آراستہ کیا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا من ذہب، وہ جو محل جنت کے اندر بنایا گیا ہے روزے کا احترام کرنے والے کے لیے، وہ محل سونے سے بنا ہے، من ذہب وفدۃ، فرمایا کہ وہ چاندی سے بنا ہے، ویاقوت وزبرجد، وہ یاقوت اور زبرجد پتھر سے وہ محل بنایا گیا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس جنت کی وسعت کتنی ہے، کتنی بڑی، جنت کے اندر جو اس روزے کا احترام کرنے والے، ماہ رمضان المبارک کا جو احترام کرنے والے کے لیے جو اللہ نے جنت کے اندر محل بنایا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے؟ تو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان الدنیا جمعت فجعلت فی ذلک القصر لم تکن فیہ الا کمربۃ عنز فی الدنیا، حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد فجعلت فی ذلک القصر، اس محل کے اندر آ جائے، سما جائے، اب وہ جنت میں جو اللہ نے اس ادب و احترام کرنے کے والے کے لیے جو محل بنایا ہے،
فرمایا کہ وہ جنت کے اس محل کے اندر ساری دنیا جمع ہو کر آ جائے تو وہ کتنی جگہ روکے گی؟ فرمایا کہ صرف اور صرف اتنی جگہ روکے گی جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک بکریوں کا باڑا ہوتا ہے، جتنی وہ جگہ روکتا ہے، دنیا کے اس جنت کے اس محل کے اندر ساری دنیا اتنی سی جگہ روکیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احترام کرنے والے کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ جنت کے اندر محل دے گا اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب علامہ مولانا محمد کامران برکاتی صاحب، جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ رمضان کا احترام ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقتاً صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے احترام رمضان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں الحمدللہ پاکستان کی ایک بہت ہی معروف شخصیت جناب جاوید قریشی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان انجمن تاجران سندھ کے، وہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جناب من، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں، کس طریقے سے، کس اسٹریٹجی سے اس ملک کی معاشری حالت بہتر ہو سکتی ہے؟ شکریہ غلام مرتضیٰ میمن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت آپ نے زبردست سوال کیا ہے، اور رمضان المبارک کی آج چھٹا روزہ ہے اور چھٹی افطاری ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ معیشت کے حوالے سے اور مہنگائی جس طریقے سے بڑھی ہوئی ہے، دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے، 75 سے 76واں سال ہم آج پاکستان، قیام پاکستان کو ہو چکا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کو اچھے حکمران نہیں مل سکے۔ اس کی وجہ سے آج اس وقت پاکستان انتہائی برے حالات میں معیشت کے اعتبار سے، یعنی یہ کہیں کہ دنیا میں اس وقت بہت برے حالات ہیں پاکستان کے، لیکن تاجر اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے تاجروں کو آپ کے چینل کے توسط سے میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کے بابرکت جو دن ہم ایک ایک انگلیوں پہ کر کر جو گن رہے ہیں، اگلا رمضان کسے نصیب ہوگا کسے نہ ہوگا، کم از کم میں اپنے تاجروں کو، میں تاجر اسے نہیں کہوں گا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو ناجائز منافع خوری کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 دن سے کراچی اور پورے سندھ کے اندر، اب تو پورے پاکستان کے اندر، جس طریقے سے فروٹ کے اندر بیجا انہوں نے قیمتیں بڑھا کر، ذخیرہ اندوزی کر کر اسی قیمتیں بڑھائی، اور آج آج چوتھا دن ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں اس بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا ہے کہ پرائزیں نیچے آنا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تاجر نہیں ہیں جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنا پیٹ بھر لیں۔ یہ اپنا پیٹ نہیں، یہ جہنم ہے۔ اپنے لیے روز قیامت وہ کیا اپنے آپ کو پیش کریں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر کیا ظلم کیا ہے۔ خدا را یہ موقع ضائع نہ کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ میں اپنی پوری تاجر برادری کو کہتا ہوں، اور جس طریقے سے یہ ذخیرہ اندوزی ہے اسے ختم کر دیں، اور معقول اپنے منافع کے ساتھ آپ اپنی چیزیں سیل کریں۔ رہی معیشت کی بات، ہمارے یہاں میں تو حکومت سے اس سے پہلے بھی متواتر چینل پہ یہ میں بات، حکومت کس چیز کا دیر کر رہی ہے، کیوں نہیں معاشی ایمرجنسی لگاتی؟ میں نے پہلے بھی تجویز دی ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگائی جائے تاکہ ہمارے ملک کی کوئی معیشت سنبھل جائے، بیجا جو اخراجات ہیں وہ ہمیں کم کیے جائیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے ہماری جس طریقے سے جو ہم نے ان کے پاؤں پکڑے، ان کے آگے ہم نے اپنی ناک رگڑی، لیکن ابھی تک وہ جو پروگرام کے تحت ایک جو قسط آنی ابھی تک انہوں نے کلیئر نہیں کی۔ آئی ایم ایف وہ ادارہ ہے کہ اسے دیکھ کر ہمارے دوسرے جو ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، وہ ہمیں امداد دیتے ہیں۔ آج ہمارے بعد میں آزاد ہونے والے ملکوں کی صورتحال دیکھیں، وہ ہم سے کتنا زیادہ ترقی کر چکے ہیں، اور لیکن آج بھی ہم پوری دنیا میں بیکاری کی طرح پہچانے جاتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں، ہمارے پاسپورٹ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو
تو ہمیں کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن ہمیں خدا را اس رمضان کے بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ کے حضور ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں خوشحالی پیدا ہو اور یہ ناجائز منافع خوری ختم ہو اور ملک پاکستان یہ ترقی کرے۔ یہ دنیا کے اندر واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا، اور آج ہم فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، ہم سیاسی افراتفری کا شکار ہیں۔ اس طریقے سے ملک نہیں چلتا۔ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس کی جو خدمت کرنی ہے وہ دوسرے لوگ آ کر اس ملک کی خدمت نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سچا پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے اس وقت۔ جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں سامنے سبز سبز گنبد ہو، میں جہاں بھی نظر اٹھاؤں آقا، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، جدھر دیکھو کہاں سرکار دولت مانگتا ہو، کہاں سرکار دولت مانگتا ہو، مدینے کا مدینے کا مدینے کا پتہ مجھ کو تو غم ہو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو اور میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو، میرے آقا مدینے میں بلا لو، کرم اب یا رسول محترم ہو، جدھر دیکھو۔ دعائیں اور بھی ہیں لیکن یہ قبولیت کا وقت ہے، فرماتے ہیں شاعر، میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو، شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو۔ یہ تھے جناب محمد احسن رضا قادری صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ بھی آئے کہ یہ جملہ حقیقت میں تبدیل ہو جائے۔ میں اپنے آنے والے تمام مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر سے شکر گزار ہوں، قاری صاحب کا، احسن بھائی کا، کامران برکاتی صاحب کا، جناب جاوید قریشی صاحب کا، کہ وہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور اس ٹرانسمیشن میں الحمدللہ علماء کرام روز
شرکت کر رہے ہیں اور ہماری دینی رہنمائی کر رہے ہیں، ہمارے مہمانان آ رہے ہیں جو ہماری اصلاحات کر رہے ہیں، ہمارے نعت خواں ہمیں حضور کے ذکر کی تاثیر میں، لہ میں ڈوب کر عشق نبی کی نعتوں میں مشغول کر رہے ہیں، قاری حضرات قرآن کریم کی پرنور تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے کل نئے مہمانوں کے ساتھ، دیکھتے رہیے رمضان مرحبا۔